قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، پچھلے درس میں بھی انہی آیات پر بیان چل رہا تھا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں فرعون اور وہ بستیاں جن کو ہم نے الٹ دیا تھا، تباہ ہو گئی تھیں، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑ لیا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ ان قوموں نے رسول کی نافرمانی کو ہلکا جرم سمجھا، بڑا جرم نہیں سمجھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اور آپ ملکی قانون کو توڑنا، اس کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ باپ کی نافرمانی کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں، ماں کی نافرمانی کو بھی، بیوی کی بات نہ ماننا، اولاد کی بات نہ ماننا، یونائٹڈ نیشن کے لاء کو فالو نہ کرنا، ان سب چیزوں کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر سب سے ہلکا جرم سمجھا جاتا ہے کسی بات کو تو وہ خدا کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کی نافرمانی پر جو سزا ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسی سزا ملتی ہے جو باپ بھی شاید نہیں چاہتا ہو۔ آپ اگر باپ اور ماں کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اس کی سزا اللہ نے آگ رکھی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اپنے والدین کو کتنا بھی ستائے، میں کہتا ہوں قتل بھی کر دے اگر خدا نخواستہ، تو اگر باپ کو زندگی دی جائے تو وہ زیادہ زیادہ اپنی اولاد کو قتل کر دے گا نا، جائیداد سے آگ کر دے گا۔ کوئی بیٹا خدا نخواستہ اٹھ کے اپنے باپ کو مار دیتا ہے اور اللہ اس باپ کو دوبارہ ایک زندگی دے دیتے ہیں، اٹھ کے تو انتقام لے لے، تو کیا انتقام لے گا؟ قتل کر دے گا، جائیداد سے آگ کر دے گا، گلا دبا کے مار دے گا، اذیت سے قتل کر دے گا، یہی ہوگا نا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور جلتے رہنے دیا جائے، اس کی چیخوں پہ ترس بھی نہ آئے۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ نے ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، ان چیزوں پہ بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ جتنا جتنا مقام کسی کا بلند ہوگا نا، اتنا ہی اس کی نافرمانی، جرم کی نوعیت بدلتی چلی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو الگ سے اس پہ غصہ آتا ہے۔ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو ستاتے ہیں تو ماں کو تو غصہ آتا ہے، باپ کو بھی آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے کہ یہ تیرے محسن ہیں، میں نے تجھے پلوایا ان کے ذریعے، یہ تحفہ میں نے تجھے دیا۔ کتنا بڑا تحفہ ہے والدین کا جو اولاد کو ملتا ہے۔ جیسے اولاد والدین کے لیے گفٹ ہے، اس سے بڑا گفٹ اولاد کے لیے والدین ہے۔ دیکھو کیسے بچوں کو عزت کے ساتھ پالا جاتا ہے، کتنا ان پر احسان کیا جاتا ہے۔ بچوں کے رونے پر ماں کو کیسا اپنے بچے پہ ترس آتا ہے، کیسا سینے سے چمٹاتی ہے، اور بچہ کچھ نہیں سن رہا ہوتا ماں کی بچپن میں، لیکن ماں اس کی نافرمانیوں پہ بھی ہنس رہی ہوتی ہے، اس کے کھانے پہ ماں خوش ہوتی ہے۔ روٹی بچہ کھا رہا ہے، پیٹ ماں کا بھر رہا ہے، اور یہ 2-3 دن کی بات نہیں ہوتی، ساری زندگی ایسا شیلٹر ملتا ہے نا، ایسا تحفظ ملتا ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ دنیا میں کسی کو اس سے زیادہ محبت کسی سے ہو نہیں سکتی جتنی والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہو، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اور بالکل ایسی محبت جس میں کوئی مفاد پرستی نہیں ہے،
ورنہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتی ہے, یہ اپنا مفاد ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. تو ان کا تو بھائی جو انہوں نے احسانات کیے ہیں, ان احسانات کا تو تقاضا یہ تھا کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گرا رہتا تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا, ممکن نہیں ہے. آج ایک آدمی نے کہا کہ بیوی اور ماں میں جھگڑا ہو گیا, ہوتا ہے گھر میں بیوی اور ساس میں تو چلتے ہیں یہ, تو بات ختم ہو گئی. پھر تو ان کی بھی تھوڑی آواز اونچی ہو گئی ماں کے ساتھ, غلطی ماں کی تھی. کہتے پھر میں نے معذرت کی ماں سے, ماں نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے بھائی ہو گیا ختم کرو. لیکن بیگم ناک بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں نہیں مجھے الگ گھر چاہیے. میں نے کہا چلو دے دو, الگ گھر کر دو تاکہ یہ دوبارہ چپکلس نہ ہو. نہیں جی تم نے ماں سے ملنے بھی نہیں جانا, الگ گھر ہوگا میرے ساتھ ہی رہو گے آپ, ماں سے آپ کو ملنا نہیں ہے. اور بچوں کو بھی ماں سے نہیں ملانا, جو میرے بچے ہوں گے وہ بھی نانی دادی سے. اچھا میرے پاس جب بھی آیا کریں تو میرا موڈ دیکھ کے آیا کریں, موڈ دیکھا کریں. تو میرا نا میٹر پھر بعض دفعہ ایسا شارٹ ہو جاتا ہے کہ میں بہت الٹے الٹے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا, میں نے کہا کیا بولوں, پھر وہ یہاں تو نہیں بول سکتا میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, ایسی کی تیسی میں آپ مزید کچھ گھر جا کے ڈال لیے گا, جو کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں وہ کم ہے. کہنے لگے نہیں وہ تو یہ ہے, وہ میری وائف تو بہت بڑی آفیسر ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر بھائی میں ملنے کے بعد میرے بچے بھی ملیں گے میری ماں سے, ماں غلط بھی ہو, غلط پٹیاں بھی پڑھا رہی ہو, بھائی احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کی یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ملنا چھوڑ دو, بات چیت بند کر دو. بھائی غلط ہے صحیح ہے ہماری بلا سے, بھائی یہ تو ملنا تو ہے نا, احسانات اتنے کر دیے نا. جب بچے تھے اس وقت بولتے اماں تو غلط ہے مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دے. اماں تو کیا ہے, میں غلط گھر میں پیدا ہو گیا, تو مجھے کہاں جمع کرا دے, عیدی سینٹر میں. اس وقت تو چپکا رہتا تھا ماں کی گود سے, ذرا سی بات ہوتی تھی ٹیں ٹیں کر کے ماں کو بلاتا ہے, چاہے وہ تھپڑ بھی مارے گی نا, وہ تھپڑ بھی مارے گی تو چپ بھی اسی کی گود میں ہوگا جا کے. ہم نے تو دیکھا ہے مائیں تھپڑ مارتی ہیں پھر وہی کہہ رہی ہیں کہ تو گلے پڑ گیا, تھپڑ مار کے تو اور رو رہی ہے, چپ بھی وہی کرا رہی ہوتی ہیں. تبھی تو غصہ آتا ہے ماں کو, کم بخت نہ اس طرح سے خوش ہے نہ اس طرح سے خوش ہے. تو ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے, احسانات کے بوجھ تلے انسان دبا ہوا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. اصل میں جب بڑا ہوتا ہے نا تو بھول جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے انسان کے ساتھ, اور یہ انسان کی گھٹی میں چیز یہ پڑی ہوئی ہے بھولنا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا. قرآن کہہ رہے ہم نے آدم سے ایگریمنٹ کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا, فنسیا بھول گئے. وہ کیا ہو گئے, بھول گئے کہ اللہ نے کتنے ایگریمنٹ کیے تھے. تو یہ نیچر ہے انسان کی. ہاں جہاں انسان کی نیچر بھولنا ہے, یاد دلانے پہ یاد آنا بھی انسان کی نیچر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب تو ہماری نیچر کا حصہ ہے, تو پھر اگر ہم والدین کے احسانات بھول گئے تو اس میں ہماری کیا خرابی ہے بھائی, یہ تو نیچر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بھولنا نیچر ہے, لیکن جب کوئی چیز بھولتا ہے انسان, یاد دلانے پہ یاد آنا بھی کیا ہے, نیچر ہے, بشرطے کہ کوئی یاد دلاتا رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن جگہوں پہ پڑھتے ہیں رہتے ہیں, لوگ یہ چیزیں یاد دلاتے نہیں ہیں. آپ اسکول میں پڑھتے ہو تو کتابوں کے جو چیپٹر ہیں ان میں والدین کے حقوق کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو یاد دلائے. کالج میں جاتے ہو, ٹھیک ہے کوئی ٹیچر اپنے طور پر آپ کو کوئی گائیڈ کر دے تو ایک الگ بات ہے نا. ٹیچر بعض دفعہ کلاس روک کے موضوع سے ہٹ کر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. بھائی فزکس کا ٹیچر ہے, پڑھاتے پڑھاتے اس نے کہا یاد آیا, اچھا یار مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ماں باپ کی بڑی ویلیو ہے. وہ اس ٹاپک کا حصہ نہیں ہے,
وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے ہی نہیں نا. اتنی اہم چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ہر چیز میں گورے کو فالو کر رہے ہیں. ہم ہر چیز میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ گورے کو. اس سے ہمارا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ترقی کرنا ہے. بس پیسہ زیادہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہو, صحتیں اچھی ہوں, کھا رہے پی رہے ہوں. وہ بھائی جو سب سے بڑا محسن ہے وہ اللہ ہے, وہ ڈکشنری سے نکل گیا. گورے کی لغت میں ہے اللہ؟ ہے؟ کبھی دیکھا یونائٹڈ نیشن نے اس پہ بحث, بچوں کے حقوق پر یونائٹڈ نیشن میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, صحت کے حوالے سے بنا ہوا ہے, ویمن رائٹس پہ بنی ہوئی ہیں. ہر بہت یونائٹڈ نیشن کو پڑھنے کے لیے بھی 40-50 سال چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے حقوق پہ کچھ بھی نہیں ہے.